ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ لوگ اپنی فقہ کو فقہ جعفری کیوں نہیں کہتے؟ امام جعفر صادق سے فقہ کیوں نہیں لی؟ فقہ حنفی کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب تحقیقی تو اور ہے، میں بڑا سادہ سا جواب دینے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق شاگرد ہے امام باقر کے، امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہے امام باقر کے، یہ بھی یاد رکھنا۔ تو فقہ کو فقہ باقری کیوں نہ کہا جائے؟ اچھا، وہ شاگرد ہے امام زین العابدین کے، تو فقہ زینی کیوں نہ کہا جائے؟ فقہ علوی کیوں نہ کہا جائے؟ وہ شاگرد ہے امام حسین کے، تو فقہ حسینی کیوں نہ کہا جائے؟ ان سے پہلے امام حسن، تو فقہ حسنی کیوں نہ کہا جائے؟ ان سے پہلے مولا مرتضیٰ، تو فقہ علوی کیوں نہ کہا جائے؟ جب وہاں یہ چیز چل جاتی ہے کہ فقہ چلتی چلتی نیچے آ گئی، بھائی 12 مقدس ہستیوں میں سے نہ پہلی نہ آخری، بیچ میں سے چھٹی ہستی کے نام پہ فقہ لگ جائے تو پھر امام اعظم کے نام سے کیا چڑ ہے؟ اگر وہ درست ہے تو پھر امام اعظم کی فقہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں، یہ تحقیق کی بات کرنے لگا ہوں کہ اس زمانے میں امام اعظم تقریباً فقہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فقہ کے بانی سے مراد میری یہ کہ پہلے فقاہت نہیں تھی، فقہ کو مرتب کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ فقہ کو مرتب کرنے والے یہ پہلی ہستی ہیں، ان سے پہلے تو فقہ کو ترتیب ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جس بندے نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے نسبت اسی کی طرف جائز بنتی ہے۔ اس لیے ہم اس فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں، اور اس میں فیض ہے امام جعفر صادق کا، وہ ہمارے مرشد ہیں۔ اس میں فیض ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہستی سے فیض نہیں لیا، امام جعفر صادق کے پاس 2 سال پڑھے ہیں، اور جن کے پاس 50 سال آپ پڑھے ہیں ان کے نام کی فقہ کیوں نہ ہو؟ آپ کے بہت بڑے استاد حضرت حماد ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، حضرت علقمہ کے ذریعے اور بے شمار اساتذہ کے ذریعے آپ کی سند عبداللہ بن عمر تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عمر فاروق تک پہنچتی ہے، آپ کی سند مولا مرتضیٰ تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عبداللہ بن مسعود تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عبداللہ بن عباس تک پہنچتی ہے۔ یہ سارے وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے امام اعظم ابو حنیفہ بالواسطہ شاگرد بنتے ہیں۔ 1-2 سال کسی ہستی سے پڑھ لیا، تم سارا علم ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ نہیں، سب کا فیض حصے سے تسلیم کیا جائے گا، اسی کے اندر تحقیق ہے، اسی کے اندر شرافت تسلیم کیا جائے گا، لیکن جتنے سال لگائے ہیں اس حساب سے۔ تو جس سے 10 سال پڑھا ہے، 20 سال پڑھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی پڑھا ہے، عمر میں ان سے چھوٹے ہیں، 13 سال چھوٹے ہیں امام مالک۔ امام اعظم نے ان سے پڑھا، انہوں نے امام اعظم سے پڑھا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ لوگ تکبر سے پاک ہوتے تھے۔ اور امام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تھا، اور امام اعظم انہی کے بالواسطہ فیض یافتہ ہے۔ سب سے پہلا فیض کوفہ میں عبداللہ بن مسعود نے جاری کیا۔ وہ تقریباً میرے خیال 33 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ ہی کوفہ میں شفٹ کیا، تو ادھر آپ کے پہنچنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ بالواسطہ مولا مرتضیٰ کے بھی شاگرد بنے۔ تو ہم تو سب کے فیضان کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا اپنی اصلاح کیجئے۔ ہم ان سارے معاملات اور ساری صورتحال سے بے خبر نہیں ہیں، اور تمام اساتذہ میں سے ہر ایک کو اعزاز کا حق دینا یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مختلف جہات سے بے شمار ہستیوں سے فیض یافتہ سمجھتے ہیں، اور فقہ کو مرتب کرنے والی پہلی شخصیت سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی فقہ کا نام فقہ حنفی ہے۔ باقی کچھ فقہیں جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں، معذرت کے ساتھ امام جعفر صادق تو خود فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہتا ہوں، یہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ ہم لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں۔
تو ہمیں جو کچھ امام اعظم نے بتایا واقعی امام جعفر صادق نے فرمایا ہے تو امام اعظم نے ہم تک پہنچایا ہے. اور عبداللہ بن عمر، فاروق اعظم، مولانا مرتضیٰ، ابن مسعود، عبداللہ بن عباس، میں نے پہلے بھی نام لیے، یہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. ان سب سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر آپ کی فقہ فاروقی کیوں نہیں، آپ کی فقہ ابن مسعودی کیوں نہیں، آپ کی فقہ عباسی کیوں نہیں، عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کیوں نہیں؟ تو پھر اسی طرح کا سوال ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائے.